اور ایک کمزور کی مدد کرنا، جو کوئی مصیبت میں مشکل میں مبتلا ہو، یہ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ قرآن پاک کا حکم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ حضرت سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کی بارگاہ میں آتا ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں شخص سے بہتر ہوں۔ کس حوالے سے بہتر ہوں؟ کہ میرے پاس مال بھی ہے اور دولت بھی ہے اور میں اس سے سخاوت بھی کرتا ہوں۔ یہ عمل جو ہے تحدیث نعمت کے لیے ذکر کرنا کوئی برا نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح کے اعمال کرتا ہے تو تحدیث نعمت کے لیے ذکر کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، اس پر تو کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے سامنے جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو میرے کریم آقا جو ہے وہ اس کی اصلاح فرماتے ہیں۔ حالانکہ ان کی نیت بھی بری نہیں تھی، وہ صحابی رسول تھے، اگر بات کر بھی رہے تھے تو کسی اور نیت سے کر رہے ہوں گے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نقطہ یعنی کہ دوسری طرف اشارہ فرمایا، کیونکہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ تو بعض دفعہ بندے کا ایک رخ کی طرف دھیان ہوتا ہے نا، بندہ سوچتا ہے میں مطلب اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، میرے پاس مال ہے، سخاوت ہے، میں اس سے جو ہے وہ نیک کام کر رہا ہوں کہ میں سخاوت کرتا ہوں، لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف جو اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ بعض دفعہ جن کمزوروں کی آپ مدد کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کمزوروں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی محنت ہے یا میری مطلب اپنی ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور اپنی توفیق سے میں جب یہ کام کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی مدد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا عمل، اور اس وقت جو ہمارے مسلمان بھائی مصیبت میں مبتلا ہیں، یہ ہر ایک مسلمان کا حق بنتا ہے جتنی اس کی استطاعت ہے، طاقت ہے، وہ ان کی مدد کرے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمان جو ہے ایک جسم کی مانند ہے۔ مسلمان جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، بندے کی آنکھ میں درد ہو نا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، بندہ اپنے پورے جسم میں درد محسوس کرتا ہے، یا کسی ایک حصے میں بندے کو درد ہو رہا ہوتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ میرا پورا جسم ہی درد سے ٹوٹ رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اس مقام سے درد ٹھیک ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے مجھے پورا سکون مل گیا، میرا پورا جسم جو ہے وہ صحیح ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہ اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس پورے جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں سب کو تکلیف ہونی چاہیے، اس کی تکلیف میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سوچنا چاہیے کہ جیسے میں نے یہ آپ کے سامنے روایت بھی پڑھی ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہ میرا حالات ٹھیک ہیں تو میرا کام ٹھیک چل رہا ہے، یا مجھے کیا ہے، دوسرا جو ہے وہ جو کچھ مرضی ہو، میرا کام تو ٹھیک چل رہا ہے۔ اپنے بارے میں نہیں، زیادہ تر ہمارا دین سکھاتا ہی یہ ہے، اپنے بارے میں کم، دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچنے کا سکھاتا ہے، کہ آپ اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں، اپنے محلے میں کسی کا خیال رکھیں، اپنے شہر میں کسی کا خیال رکھیں، اپنے ملک میں کسی کا خیال رکھیں، جو مصیبت میں مبتلا ہے اس کی مدد کرے، چاہے وہ بلوچستان میں ہے، چاہے وہ سندھ میں ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہے، چاہے کسی پنجاب کے کسی شہر میں ہے یا سندھ کے کسی علاقے میں ہے، جہاں بھی ہے بلا تفریق، یہ نہیں کہ وہ سندھی ہے، بلوچی ہے، وہ پنجابی ہے، وہ جناب پٹھان ہے، بالکل بلا تفریق ہمارا مذہب یہ چیز سکھاتا ہی نہیں ہے، ہم نے مدد کرنی ہے، اور یہ بڑی اچھی سعادت ملی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ یہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میری اپنی طاقت ہے جی، میں بڑی کوشش کی ہے جی، میں نہیں کیتا، میں کرنے والا تو کچھ نہیں ہوتا، بندہ کہ میں نہ، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے نہیں ہیں، آپ دیکھ رہے کسی کا دروازہ تک نہیں کھلا، یہ نصیبوں کی بات ہے نا۔ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یار اللہ تعالیٰ کا اتنا دیا ہوا کہ جناب وہ اگر ان کی نسلیں ساری زندگی کھاتی رہے نا، بیٹھ کے کچھ بھی نہ کریں، بیٹھ کے کھاتی رہے تو ان کا ختم نہیں ہوتا، لیکن توفیق کوئی نہیں، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس کی طرف سے، وہ انتخاب کرتا ہے، یہ جو انتخاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
بندہ کہ جب میرا کمال ہے، نہیں، یہ اس کا انتخاب، اور اس کا انتخاب ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، جن بھائیوں نے مدد کی ہے اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ، میں اس وقت میں صبر بھائی سے کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی تحریک کر رہی ہے، ہمیں کسی تحریک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بااعتماد جو اس وقت میں سمجھتا ہوں، کل بھی میں گجرانوالا میں تھا تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی، تو بات تو وہ ہوتی ہے کہ جو بندہ کسی کے پیچھے بات کرے، یہ نہیں کہ سامنے آ دے اگر نہیں جی بڑے چنگے نے بات جگہ کسی کم دے نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو تعریف ہے وہ کوئی بندہ دوسرا بھی، تو جو وہاں پہ نا جگہ جگہ پہ لگے ہوئے تھے اسٹال یہ سلاب سے دکان، اب نہ کوئی منہ ہے نہ متھا ہے، بات میں سیدھی کرتا ہوں، میں تو اکثر وہ کہنا میں بھی کیا نہیں کہ انہیں آگیا بھی سچ بولنا تو سچ بولیے تو پامبڑ بلتا، یار یہ مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ اپنے کوشش کریں جہاں تک آپ سے ہو سکتی ہے، لیکن ایک آٹے کی بوری رکھے ہوئے ایک بندہ بیٹھا ہے، دوسرا بیٹھا، تیسرا بیٹھا ہے، نہ سمجھ آئے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا ملنا ہے، کہاں کیا جانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دعوت اسلامی کا یہ شعبہ جو FGRF ہے یہ بہت ہی بااعتماد، اور دعوت اسلامی تو ویسے ہی بااعتماد ہے نا، یہ تو کسی کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی شک کی بات ہے۔ تو یہ بڑا اچھا آپ نے انتخاب کیا، آپ کے دوستوں نے جو آپ کو صلاح دی، آپ کو تک پہنچا، تو یہ بڑا اچھا انتخاب ہے۔ تو میں ان کو جو ہے وہ اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائے، اور مزید آپ کو بھی، آپ کے دوستوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے یہ نیک عمل کرنے کی، اور یہ اللہ تعالیٰ سے آئی کوشش جن بھائیوں نے، دوستوں نے، جو دوبارہ چودھری احسان اللہ صاحب ہیں، راجہ امین صاحب ہیں، یہ جو نام لیے جاتے ہیں نا بعض دفعہ، یہ نام بھی کسی اس وجہ سے لیے جاتے ہیں تاکہ جو دوسرے دوست رہ گئے ہیں ان کے اندر بھی شعور پیدا ہو کر کے، باقی نیت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پہ ہے۔ تو جو اتنی بڑی کوشش کر رہا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک خود تو کرنا نہیں ہے، اگر کوئی دوسرا کر دیتا ہے پتہ نہیں آتی اپنے نام بنانا سے بچے اپنا یہ کرنا، وہ اللہ دے بندے تینوں اللہ تو نہیں دیتی تو جڑا کرتا ہے انہوں نے کرنا۔ میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں، ایک بندہ جو ہے وہ مسجد بناتا ہے، جگہ مسجد کی دیتا ہے، سارے بندے شروع ہو جان گے، اے جناب نے مسجد جگہ دے دیتی ہے، اے جناب نے اپنے بابا بنانا، تو مسجد کی ٹوٹی نہیں لوائی تو انہیں جگہ دے دی تھی، تو خدا سے بندہ وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات ہے، ایک بندہ جو کر رہا ہے اس کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، اور خود کوشش کرنی چاہیے، جو ہر ایک کو جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ استطاعت ہے، طاقت ہے، چودھری احسان اللہ صاحب ہے، راجہ امین صاحب، عبید صاحب ہے، اور دوسرا یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزرگوں کی تربیت ہے، نور صاحب میرے بڑے پکے نمازی اور بڑے مخلص نمازی ہیں، ساری مخلص ہیں، یہاں پہ ہر کوئی اچھا بندہ ہے، ہر بندہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، تو یہ ایک خصوصی شفقت ہوتی ہے نا کسی کی، تو یہ اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی تربیت ہوتی ہے، یہ والدین کی تربیت ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے نیکی کرنے کا، کام کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و تندرستی زندگی نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کی اولاد کو، ان کے دوست احباب کو، ان کے سارے چاہنے والوں کو، جتنے بھی تاجر جو دوست ہیں، تاجران، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔